طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد پچھلے لیکچر میں ہمارا جو الاربعین النوویہ کا پہلا درس تھا، اس میں ہم نے الاربعین النووی کا جو مقدمہ ہے اس کو ہم نے پڑھا، اور پھر ہم نے یہ بات پڑھی کہ ہم یہ جو کتاب کس کا کیا منہج ہے، اس کتاب میں 40 حدیثیں کیوں ہیں، اور حدیث کو یاد کرنے کے کیا فضائل و برکات ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے پچھلے سبق کے اندر جو ہے وہ پڑھی تھیں. آج بنیادی طور پہ ہم پہلی حدیث جو کہ ہم نے پچھلے سبق میں بھی اس کا کچھ مطالعہ کیا تھا، اس کے ٹیکسٹ کا الحمدللہ، اور آج ہم اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے اندر جو مسائل ہیں اس کو ہم پڑھنے کی اور سیکھنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اگلی حدیث کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ جائیں گے. طيب الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، آپ میں سے کسی کا مائک آن ہے تو کائنڈلی اسے آف کریں، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ مروی ہے، اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو حفص. طیب، اور ابو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ظاہر وہ ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو بہت کم روایات جو ہے وہ روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، حمیرہ آپ کا مائک آن ہے، میں آف کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ ان صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ یعنی جو روایت کثرت سے نہیں کرتے. تو یعنی خلفائے راشدین جو ہیں اکثر ان کا روایات کی مرویات میں ان کا نام بہت کم ملتا ہے. زیادہ تر جو مکثرین من الصحابہ ہیں ان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر ہیں، ٹھیک ہے، اور ابو سعید الخدری ہیں. ان صحابہ کا زیادہ شمار ہوتا ہے. تو اس کا یہی جواب دیا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین جو تھے وہ روایت تو کرتے تھے، لیکن جو ہے اپنی خلافت کی مصروفیت کی وجہ سے ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر بہرحال فرق تھا جو باقی صحابہ کی روایات میں، یعنی ان کے روایت کرنے کا جو مرویات ہیں، جو عدد ہے، یعنی جو کوانٹٹی ہے، اس کے اندر فرق ہے بہت زیادہ. ایک بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دن حاضر ہوا کرتے تھے، اور ایک دن جو ہے اپنی تجارت جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اس کو کہتے ہیں تناوب العلمی. انہوں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی، ایک دن جو ہے وہ حاضر ہوتا تھا اور ایک دن حضرت عمر حاضر ہوتے. تو جس دن حضرت عمر حاضر ہوتے تھے تو اس دن وہ اپنے دوست پڑوسی کو بتا دیتے تھے کہ آج ہم نے سبق میں کیا پڑھا، اور جس دن ان کا پڑوسی حاضر ہوتا تھا تو وہ حضرت عمر کو بتا دیا کرتا تھا کہ آج اللہ کے رسول نے کیا حدیث جو ہے وہ پڑھی یا بتائیں. ٹھیک ہے، تو حضرت عمر کا ایک راوی کے حوالے سے کچھ مختصر سے ہم نے بات پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یعنی ان کی روایات جو ہیں وہ تعداد کے اندر کم ہیں. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور بے شک کہ ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، پس جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی ہجرت جو ہے یعنی وہ اللہ اس کے رسول ہی کی طرف جو ہے وہ کنسیڈر جو ہے وہ کی جائے گی. ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ينكحها، یا جس کسی نے ہجرت کی دنیا کی خاطر، دنیاوی کسی غرض کی خاطر اس نے ہجرت کی، او امرأة ينكحها، یا کہ اس نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے، اسی مقصد کے لیے ہے جس کے لیے اس نے جو ہے وہ ہجرت کی ہے. تو حدیث کا انشاءاللہ ہم اس کو ایک جزئیات کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں. اچھا، ایک گزارش میں نے یہ کرنی کہ آپ ماشاءاللہ احباب جو سن رہے ہیں کوشش کریں کہ کاپی پینسل یا کاپی رجسٹر ہاتھ میں رکھیں، کچھ پوائنٹس موٹے موٹے ضرور جو ہے وہ اس کو لکھ لیا کریں، نوٹ کر لیا کریں، تاکہ بعد میں آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے بھی بہتر ہوں اور باقی آپ لوگ پہ گروپ میں بھی شیئر کر سکو. اچھا، حدیث کا جو بنیادی مفہوم ہے، جو بنیادی خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ کی نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے. کسی بھی نیک کام کو کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کو، اپنی انٹینشن کو جو ہے وہ درست کر لیں کہ آپ کی کیا انٹینشن ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، یا ہم مثال کے طور پہ ہمارے ساتھ عربی کے بعض طلبہ ہیں، عربی ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم عربی سیکھ رہے ہیں، ہماری عربی کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ مثال دے رہا ہوں، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں گا. بالمثال یتضح المقال، عربی کا مقولہ ہے کہ مثال سے مقال جو ہے وہ واضح ہوتا ہے.
عربی میں سیکھتا ہوں یار، میں اس لیے سیکھتا ہوں کہ میری نا جاب ہوگی ہے سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، یا میری جاب ہوگی UAE میں، ٹھیک ہے نا، تو میں عربی سیکھ رہا ہوں تاکہ میں وہاں پر جب جاؤں تو میں اچھے مجھے جاب کے لحاظ سے آسانی ہو سکے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نیت ہے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، عربی اگر کوئی اس لیے سیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن عربی اگر کوئی اس نیت سے سیکھ رہا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں جس چیز کے لیے تم نے زبان سیکھی تمہیں وہی ملے گا، ثواب نہیں ملے گا پھر، ٹھیک ہے، جو آپ کی نیت ہے آپ کو وہی ملے گا۔ اچھا، عربی میں نے اس لیے سیکھی مثال کے طور پہ کہ میں قرآن مجید کو سمجھ سکوں، میں حدیث شریف کو سمجھ سکوں، عربی کا ایک ذخیرہ ہے، یعنی عربک لینگویج کے اندر ایک ذخیرہ ہے علمی مواد کا، قرآن و سنت یا تفاسیر حدیث یا دیگر دینی علوم کا، تو میں اس لیے عربی سیکھتا ہوں کہ جی میں ان علوم کو اس پہ دسترس حاصل کر سکوں، میری یہ نیت ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نیت ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر کوئی کام کر رہے ہو تو آپ اپنی نیت کو درست کرو، ٹھیک ہے، آپ حدیث پڑھ رہے ہو مثال کے طور پر، تو حدیث پڑھنے میں اگر آپ کی کوئی دنیاوی نیت ہے، مثال کے میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میری حدیث پڑھانے میں یا درس دینے میں، عالم بننے میں یہ نیت ہے کہ میرے اندر ریاکاری ہو، کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں، اگر یہ نیت ہے تو ظاہر ہے جو آپ کی واہ واہ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کر دیں گے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی حصہ نہیں، ٹھیک ہے، حدیث میں آتا بھی ہے نا، آگے ہم وہ ذکر کریں گے وہ حدیث انشاءاللہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت کو جو ہے آپ لوگوں نے درست کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہم کا جو ہے وہ ایک طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے اندر جب بھی آغاز کرتے ہیں تو وہ آغاز جو ہے وہ اس حدیث شریف سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آغاز اپنے اس حدیث شریف کرتے ہیں تاکہ ہم جو کتاب لکھ رہے ہیں تو ہماری نیت بھی درست ہو جائے، اور یہ لوگ جو کتاب پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو ان کی نیت بھی جو ہے وہ درست ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم لوگ علم دین حاصل کر رہے ہیں تو اس لیے حاصل نہ کرنے سے، حدیث میں آتا ہے بڑی حدیث میں کہ علم دین اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم جاہلوں سے مناظرے کرو گے یا علماء کو جو ہے نیچا دکھاؤ گے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ علم اس لیے حاصل کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ہم جو ہے نا جاہلین کے، یعنی عام جو لوگ ہوتے ہیں ان سے مناظرے کر کے بڑی ہماری واہ واہ ہو جائے گی، یا اس لیے کرتے ہیں کہ علماء کو جو ہے ان سے بحث مباحثہ کریں گے، جدال کریں گے، ان کو نیچا دکھائیں گے، نہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کی نیت صرف ایک ہی ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے ہر کام میں، کہ جی اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس ہر زندگی کی ہر کوشش میں، ہر عمل میں، اس کام میں لگے رہو، اس جستجو میں لگے رہو کہ میرا اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھ سے راضی ہو جائے، بس یہ ایک نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب نیت اپنی درست کی جائے، اخلاص اپنے اندر پیدا کیا جائے، سنسیریٹی اپنی پیدا کی جائے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کی جائے ہمیں اخلاص ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اللہ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سے مانگنے سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر بہت اخلاص ہے، کتنی دنیاوی خواہشیں، کتنی چیزیں، پتہ نہیں کب انسان کا جو ہے وہ دماغ خراب ہو جائے، کب انسان ڈی ٹریک ہو جائے، انسان کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے، کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک گمان انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا 30 مار خان ہوں، میں بڑا کچھ ہوں، ٹھیک ہے نا، میں بڑا کوئی یعنی شیخ ہوں، میں بڑا کوئی چیز ہوں، اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، انسان بے بس ہے، انسان بے کس ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ اللہ جی میں کچھ بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں آتا، میں نہیں بچ سکتا گناہوں سے، یا اللہ میں نہیں اخلاص پیدا کر سکتا، اللہ تو میرے دل میں پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کیے، اور یہ ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنی دعاؤں کی یہی انداز، یہی تعبیر ہونی چاہیے کہ اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ آپ نے ہماری اصلاح کرنی ہے، ہمارے دلوں کی آپ اصلاح کر دیں، تو اخلاص اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اچھا، یہ تو ہم نے ایک عمومی مفہوم پڑھا، ایک حدیث میں اسی کے ضمن میں مفہومی ہم عمومی جو مفہوم ہے اس کو ابھی ہم ایڈجسٹ کریں، پھر ہم ایک ایک جز کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ عمومی مفہوم میں ایک یہ حدیث جو میں نے پچھلے لیکچر میں جو ہے وہ ذکر کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شہید اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کو آئے گا، ایک شہید آئے گا، 3 لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے، ایک سخی، ایک شہید اور یعنی مجاہد، اور ایک جو ہوگا عالم آئے گا، ٹھیک ہے، تینوں یعنی جن کے دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹاپ درجے ہیں، مجاہد، عالم اور سخی، سخاوت کرنے والا، ٹھیک ہے، ان کے بڑے فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجاہد آئے گا، شہید آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ کہے گا کہ اللہ جی میں تیرے راستے میں شہید ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم میرے راستے میں شہید نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تم اس لیے شہید ہوئے تھے، تم اپنی کسی دنیاوی عصبیت کے اوپر ہوئے ہوگے شہید، یا تم اپنی بہادری کے کہ مجھے لوگ کہیں گے کتنا بہادر تھا، کتنا مطلب وہ شخص تھا، تو تم اس لیے جو ہے وہ شہید ہو، تم نے اس لیے شہادت دی، تو تمہیں دنیا میں تمہیں اجر مل گیا، ٹھیک ہے، دنیا میں تمہیں آج بھی بڑے تمہاری برسی آتی ہے تو آج بھی بڑے جی شہید ہے، فلانا شہید ہے، فلانا شہید ہے، تمہیں دنیا میں نے تمہارا اجر دے دیا، ٹھیک ہے۔
یہاں میرے پاس کچھ نہیں، کیونکہ تمہارے اخلاص تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں۔ ایک عالم آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ کہے گا اللہ جی میں پوری زندگی قرآن و حدیث پڑھایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قرآن کی قرات کرنے والا آئے گا، جی میں نے قرآن پڑھا، تیری کتاب پڑھی، اللہ کہیں گے نا میرے لیے نہیں پڑھا تھا، اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ واہ واہ کریں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، تو یہ واہ واہ تیری ہوگی دنیا کے اندر، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو تجھے ہم نے تیرا اجر جو ہے دنیا میں دے دیا، تو آج میرے پاس کچھ نہیں۔ اسی طرح ایک کیا کہتے ہیں، کون رہ گیا، سخی آئے گا، وہ کہے گا کہ اللہ جی میں نے بڑی سخاوت کی، میں نے بڑا تیری راہ میں خرچ کیا، یہ وہ، اللہ کہیں گے نہیں میرے لیے نہیں کیا، تو اس لیے کیا تھا تاکہ جیو نیوز کے اوپر ہیڈ لائنس پہ چلے کہ جی آج اتنے ٹیوب ویل جو ہیں وہ دے دیے، آج جو ہے وہ اتنے دسترخوان لگا دیے، اور آج جو ہے وہ یہ کر دیا اور آج وہ کر دیا، تو تجھے تیرا اجر دنیا کے اندر مل گیا، تو آج میرے پاس کچھ نہیں۔ اس حدیث کا بہت طویل حدیث ہے، میں نے اس کا آپ کو خلاصہ اور مفہوم جو ہے وہ عرض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ کتنے مبارک کام، اگر ہماری نیت درست نہیں ہوگی اور اس کی وجہ سے اگر ہمارا بیڑا غرق ہو گیا تو ہم کیا، یعنی اتنے اعمال، مطلب بظاہر ہمیں ذہن میں ہوگا کہ جی اعمال ہیں، اور اللہ کے پاس جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے اس سے ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو یہ تو ایک اس کا عمومی مفہوم ہو گیا۔ اب جزئی طور پہ ہم آتے ہیں، اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں نیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے کہ نیت جو ہے وہ کیا ہے، جس میں پیچھے سوال بھی کسی دفعہ کسی نے کیا تھا، تو نیت جو ہے نا وہ کہتے ہیں دل کے ارادے کو، ٹھیک ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، مطلب کسی بھی چیز کا آپ کے دل میں جو چیز، اچھا اس میں ایک یہ بھی سوال پچھلی دفعہ آیا تھا کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ایک عالم آپ کے سامنے، ایک مجاہد ہے، ایک سخی ہے، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ پاکستان میں نا یہ بڑی بحث چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور بڑا مجھے اس پہ بعض اوقات ڈر لگتا ہے، یہ شہادت والے معاملے پہ بڑی بحث چلتی ہے، ٹھیک ہے، کہ جی کون شہید ہے اور کون شہید نہیں ہے، ٹھیک ہے، بڑا سینسیٹیو موضوع بھی ہے، اور بڑا اس پہ بحث چلتی ہے جی ٹی وی کے اوپر بھی اور ہر جگہ، کہ جی ہم اس کو نہیں ڈکلیئر کر سکتے، ٹھیک ہے، ہم ایک ظاہری چیز کو دیکھ کے بعض اوقات اطلاق کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً کون شہید ہے اور کون شہید نہیں، اس کا فیصلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کریں گے، خالصتاً یہ اللہ کی، یہ ججمنٹ جو ہے یہ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ کون عالم آپ کے سامنے عالم ہے، وہ بہت مشہور علماء بھی ہیں ماشاء اللہ، بہت ان کے نام بھی ہیں، چرچے بھی ہیں، بہت کچھ ہے، سیلیبریٹیز اب تو علماء بھی الحمدللہ ہو گئے ہیں نا، تو یہ اللہ فیصلہ کریں گے کہ کس کے دل میں کیا تھا، ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، ہمارے نزدیک ظاہر ہے، ہمارے نزدیک ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہمارے سامنے کیا ہے، ہمارے ظاہری چیز کیا ہے، ہم اس کے مکلف ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سخی ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ سخاوت کرتے ہیں، ان کے نام بھی چلتے ہیں ٹی وی پہ بھی دیگر، ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ یار ویسے بھی میڈیا کا دور ہے، نام چل جاتے ہیں، کسی کا کیا نیت ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ کس کا کیا معاملہ ہے، ہم نے خدا نہیں بننا، ہم نے بندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے خدا نہیں بننا، ہم نے بندہ رہنا ہے، ہم نے اپنی اوقات میں رہنا ہے، یہ اللہ کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال نیت کے اوپر میں بتا رہا تھا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس پہ تلفظ او النطق باللسان یہ لازم جو ہے وہ نہیں ہے، النطق باللسان یعنی زبان سے بولنا، زبان سے تلفظ جو ہے وہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی مسئلہ شرعی ایک فقہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم نماز میں جو کہتے ہیں جی نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کے لیے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے امام کے اللہ اکبر، تو یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل بھی سنت نہیں ہے، اور بعض علماء نے تو سختی کی کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے کہ آپ یہ کہاں سے دین میں ایک نیا چیز لائے۔ بہرحال ہم یہ کہتے ہیں باللہ توفیق کہ اگر آپ اس کو دل ہی کا ارادہ نام ہے، سنت تو وہی ہے، زبان سے اگر کوئی، ہمارے بعض بوڑھے جو ہیں نا، مطلب بعض ہمارے آبا و اجداد، والدین، دادا دادی، اس کیٹیگری کے جو لوگ ہیں، وہ ان کو اب سمجھانا بہت مشکل ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ان کی عادت بنی ہوتی ہے بچپن سے، کہتے ہیں اب ہم ان کو بتائیں، کہیں گے یہ بچے پتہ نہیں کل کے بچے ہمیں کیا بتا رہے ہیں، تو بہرحال اگر کوئی کہتا ہے ہمیں بدعت، اس کو نہیں کہیں گے، لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہ کہیں، اس کو سنت سمجھ کے نہ کہیں۔ ویسے اگر کوئی کہتا ہے اپنے دل کی تسلی کے لیے کہنا نہیں چاہیے، جو سنت کے اوپر اکتفا ہونا چاہیے، اصولی طور پہ ایک مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ سنت کے اوپر اکتفا کریں، لیکن اگر کہتا ہے سنت نہیں سمجھتا تو بدعت نہیں ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کے کہتا ہے تو سنت تو کیونکہ نہیں ہے زبان سے کہنا، پھر وہ اس کو مجبوراً ہم بدعت ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نیت کا مسئلہ ہو گیا۔ اچھا پھر اس کے اندر ہجرت کا ایک لفظ ہے، ہجرت کس کو کہتے ہیں جی، ہجرت کہتے ہیں، ہجرت کا بھی بڑا کرٹیکل مضمون ہے، یہ بھی بڑا ہماری دلوں پہ اس پہ چوٹیں لگیں گی۔ ہجرت بیسیکلی ہجرت کہتے ہیں کہ مطلب لغوی طور کے اوپر کہ آپ مطلب جو دینی اصطلاحی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جگہ آپ کسی غیر مسلم جگہ پہ رہتے تھے، وہاں پہ دینی اعتبار سے آپ کے لیے کلی طور پہ اسلام کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں تھا، تو آپ نے ہجرت کر دی کسی ایسی جگہ کی طرف جہاں پہ یعنی آپ اپنے اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے، ٹھیک ہے۔ جیسے مکہ جو تھا، مکہ میں مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا جب مشکل ہوا تو انہوں نے مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر لی،
بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بیسیکلی ہجرت کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں کہہ رہا ہوں ہمارے دلوں پہ تھوڑی ذرا وہ بھاری گزرتی ہے چیز، کہ ہم لوگ آج کل پہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے جو دارالحرب ہوتے تھے یا دارالکفر ہوتے تھے، دارالکفر یہاں پہ جہاں پہ کفر کی حکومت ہے، وہاں سے لوگ ہجرت کرتے تھے اس جگہوں کے اوپر جہاں پہ اسلام ہوتا تھا، جہاں پہ مسلمان ہوتے تھے، تاکہ وہ اپنی نسلوں کو اور اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ لیکن اب آج کل تھوڑا ٹرینڈ چینج ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کے ساتھ چلنا ہوتا ہے نا ذرا، تو آج کل ہم لوگ مسلمان ممالک کو چھوڑ کر یورپ، امریکہ، جرمنی، اس طرح کی جگہوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں صرف دنیا کمانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم دینی معاملات پہ بالکل کمپرومائز ہمارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس پہ کوئی شک دوسری رائے نہیں ہے، دینی معاملات پہ ہمارا بالکل کمپرومائز ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بالخصوص نسلوں کے حوالے سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ اولاد جب ہو جاتی ہے، آپ سیٹل ہوتے ہو کسی جگہ پہ، اولاد ہوتی ہے، تو اس پہ علماء کہتے ہیں کہ جب آپ ایک بالکل سیٹل ہو جاتے ہیں کسی جگہ پہ، تو آگے اولاد آپ کی ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، تو اس طرح سے مطلب نسل در نسل آپ اسلامک آئیڈینٹی کو یا مسلم آئیڈینٹی کو اس طرح سے جو ہے وہ ریسٹور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک اس پہ تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، کہنے والے بہت کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان سے زیادہ فالو کرتے ہیں انگلینڈ کے اندر دین کو، وہ ایک علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ مسلمانی جو یہ بات بہر المسلم ہے کہ مسلمان، کیونکہ اب دیکھو پاکستان میں بھی اسلام تو نافذ نہیں ہے، ہم اس کو دارالاسلام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن دارالمسلمین ہے، ایسی جگہ کہ جہاں پہ مسلمان کثرت سے موجود ہیں۔ الحمدللہ 5 وقت اذان ہوتی ہے، جب اذان ہوتی ہے تو اتنی اذان کی آواز ہوتی ہے کہ الحمدللہ یعنی دل خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ چیز ایک اللہ کی نعمت ہے۔ رمضان جب آتا ہے تو رمضان یعنی الحمدللہ ایک روزوں کی ایک فضا بنی ہوتی ہے، عید ہوتی ہے تو ایک آفیشیل چھٹی ہوتی ہے، آپ عید کا ایک سما بنا ہوتا ہے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ مطلب ایک دارالمسلمین میں رہنے کا بھی آپ کو بہرحال فائدہ ہوتا ہے۔ خواتین اپنی مرضی سے حجاب کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، کوئی ان کو نہیں کہتا کچھ، ٹھیک ہے؟ اپریشیٹ ہی کرتے ہیں لوگ، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن باہر کے ممالک میں آپ کو پتہ ہے بہت سختی ہیں، بچیاں اپنے بہنیں جو ہیں وہ اپنے نقاب کرنے میں مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہرحال ایک فرق تو ہے، اس کو ہمیں ماننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہجرت یہ ہوتی تھی، اور دوسرا جو ہجرت کا حدیث کے اندر مفہوم آتا ہے وہ، اور دوسری بات یہ کہ ماحول کا آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے، اس کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک ماحول کا آپ کے اوپر بہرحال اثر ہوتا ہے، تو یہ کچھ مسلم حقیقتیں ہیں جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ آرگیومنٹ ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کی روزی روٹی ظاہر ہے باہر سے وابستہ ہے، تو اب وہ دل پہ بھاری بوجھ گزرتی ہیں چیزیں، لیکن دین بہرحال قربانی کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا خیر، اعلیٰ کلی حال اس موضوع سے ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا میں نے اپنی بات کنوے کر دی ہے، سوال میں آخر میں لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا ہجرت کا جو معنی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہجرت، اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے کہ افضل الحجرت ما ہی، مطلب اس میں مفہوم ہے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ تو افضل ہجرت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل ہجرت وہ ہے کہ تم اس چیز کو چھوڑ دو جس چیز کو تمہارے رب نے ناپسند کیا ہے، یعنی جس چیز کو تمہارے رب نے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آ جانا، یہ بھی ایک ہجرت کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک ہے؟ منی آپ دیکھو نا، آپ غیر مسلم کنٹری کو چھوڑ کے مسلم کنٹری میں اس لیے آتے ہو نا کہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزار سکو، لیکن ماشاءاللہ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اسلامی ممالک میں یا مسلمان ممالک میں رہنے کے باوجود اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق تو نہیں گزار رہے، ٹھیک ہے نا؟ وہی غیر اسلامی چیزیں ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم گناہوں کو چھوڑ کے یعنی غلط راستے کو چھوڑ کے صراط مستقیم پہ آ جاؤ، یہ افضل ہجرت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے اس کو افضل ہجرت اس لیے بھی کہنا چاہیے کیونکہ ہجرت کا ایسنس یا کنسیپٹ تو یہی ہے، غیر مسلم ملک کو بھی تو اسی لیے چھوڑ رہے ہو نا کہ مسلم ملک میں یا دارالاسلام میں آ کے اسلام کے مطابق زندگی گزارو، تو وہ تو تم اسلامی ملک میں ویسے بھی نہیں گزار رہے، وہ تو تم مسلم ملک میں ویسے بھی نہیں گزارے، مسلم ملک میں رہتے بھی تم جو ہو وہ تمہاری حرکتیں جو ہیں وہ کافروں والی ہیں، تو فائدہ تو پھر بھی نہ ہو، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ افضل ہجرت یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ دین کی طرف جو ہے وہ آ جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ عورت کا کیوں ذکر ہے بالخصوص کے اندر، کہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا کہ اوامرأۃ ینکحھا، کہ عورت سے نکاح کرنے کے لیے، اس کا ایک خاص شان ورود ہے، وہ اس لیے کہ ایک آتا ہے اور بعض روایات کے اندر کہ ایک جو تھے وہ صحابی تھے یا شخص تھے، صحابی تھے، تو انہوں نے ہجرت اس لیے کی تھی کہ انہوں نے مدینہ میں کسی خاتون سے نکاح کرنا تھا، بہرحال یہ روایات ہیں، تو اس لیے اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، تو یہ روایات ہیں، بہرحال جس بھی موقع کے لیے فرمائی، ایک بہت جامع حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے ایک بہت، میں کہتا ہوں زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک ایسی جامع ہدایات جو ہے وہ ارشاد فرما دی ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اس سوالات آخر میں دوسری حدیث شروع کرتے ہیں۔
ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال، فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بینما ہوا یہ کہ ہم ایسا تھا کہ نحن جلوس عند رسول اللہ، کہ ہم جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن، ایک دن، ہم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کی مجلس میں، اذا، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سننا، اذ طلع علینا رجل، کہ ہمارے اوپر یعنی نا ہمارے پاس ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، لفظی مطلب ہمارے اوپر ایک شخص کا ظہور ہوا، ہمارے پاس ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیابی، اس کے جو کپڑے تھے نا وہ بڑے شدید قسم کے وائٹ تھے، یعنی ویری انٹینسولی وائٹ، بہت یعنی وائٹ کپڑے تھے اس کے، شدید سواد الشعری، میری آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے، عائشہ صابر نے میسج کیا ان کو آواز نہیں آ رہی، بیٹا آپ اپنا کنیکشن دیکھیے گا، باقیوں کا آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو ذرا چیٹ میں میسج کر کے کوئی کنوے کر دیں۔ اچھا، کہتے ہیں شدید بیاض الثیابی، کہ آپ کے جو کپڑے تھے وہ بہت زیادہ سفید تھے، ٹھیک ہے، وہ شدید السواد الشعری، اس شخص کی بات بتا رہے ہیں جو اس مجلس میں آئے تھے، اور آپ کی جو بال تھے نا وہ بال آپ کے بڑے شدید یعنی بلیک تھے، یعنی آپ کے جو بال تھے وہ بہت زیادہ بلیک تھے، اور آپ کے کپڑے بہت زیادہ وائٹ تھے، لا یرا علیہ اثر السفری، بڑی پیاری حدیث ہے یہ، کہ آپ کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، آپ کے اوپر جرنی کے، سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اچھا آپ کے اوپر سفر کے، آپ مائک آف کر لیں، آپ لوگوں کے مائک آن ہو گئے کسی کے، لا کس کا مائک آن ہے؟ تسنیم صاحبہ آپ کا مائک آن ہے بیٹے، کائنڈلی آف کیجیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ لا یرا علیہ اثر السفری، اچھا، ولا یعرفہ منا احد، اچھا اس شخص کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، اور اس شخص کے اوپر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ اچھا، مقصد کیا ہے بھئی؟ سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل سفید کپڑے، آپ سفر کر کے آؤ گے، کوئی سلوٹ ہونی چاہیے، کوئی ذرا سی کوئی میل کچیل ہونی چاہیے، کوئی ذرا سی یعنی ہونا چاہیے، یعنی سفر کر کے آؤ گے تو کوئی پتہ تو چلے نا، سفر کر کے تھکا ہوا بندہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں، یعنی اگر ہمارے بیچ میں سے وہ شخص ہوتا، ہمارے بیچ میں سے کوئی شخص ہوتا، یعنی اگر مدینہ شہر ہی میں وہ کوئی شخص ہوتا اور وہ آیا ہوتا تو ہم اس کو جانتے ہوتے۔ مدینہ تو بہت چھوٹا سی جگہ تھی، اب آج کی مدینہ کی طرح تو نہیں ہے، مدینہ بہت چھوٹی سی جگہ تھی، یعنی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے تھے، تو یا تو ہم اس کو جانتے ہوتے، لیکن اگر ہم اس کو جانتے نہیں ہیں اس کا مطلب وہ کہیں باہر سے آئے، لیکن اگر باہر سے آئے تو اس کے اوپر سفر کا کوئی آثار بھی نہیں، یعنی صحابہ بڑے کنفیوز ہو گئے۔ کنفیوژن سمجھ میں آئی ہے کہ ہم میں سے بھی نہیں ہے یار، اگر ہم میں سے ہوتا تو ہم جانتے ہوتے، لیکن اگر ہم میں سے نہیں ہے، باہر سفر کر کے آئے تو بھی سفر کر کے آئے تو کوئی آثار تو ہونا، اتنے چٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی داغ، نہ کوئی کچھ، نہ کوئی سلوٹ، ایسا بنا ٹھنا جیسے ابھی جو ہے وہ تیار ہو کر آیا ہے، تو یہ تو ہم مطلب سمجھ نہیں آئی یہ بندہ ہے کون۔ حتیٰ جلس الی النبی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا، باقی لوگ آتے تھے نا اللہ کے رسول کے پاس تو سادگی اتنی تھی کہ پہچان نہیں سکتے تھے کہ اللہ کے رسول کون سے اور صحابہ کون سے۔ ہماری طرح نہیں کہ بڑے بن ٹھن کے اور جیسے ہوتا ہے نا بڑا جبہ قبہ پہن کے اور ایسے بڑی سی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے ہم، ٹھیک ہے نا، کہ دور سے پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہی ہیں ماشاءاللہ شیخ صاحب، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول میں اتنی سادگی تھی، ان کے لباس کے اندر، ان کے معاملے اتنی سادگی تھی کہ بات پوچھنا پڑتا تھا کہ بھئی تم میں، اور خلفائے راشدین کی بھی یہی حال تھا، پوچھنا پڑتا تھا بھئی تم میں سے خلیفہ کون ہے اور تم میں سے رعایا کون ہے۔ یہ نہیں ہماری طرح کہ ایک لیڈر ہے تو 10 گارڈز ہیں اور بیچ میں وہ آ رہا ہے گنوں کے ساتھ اور چل رہا ہے ایسے پروٹوکول کے ساتھ کہ 10 میل دور سے بھی دیکھیں گے نا تو پتہ چل رہا ہے کہ جی کون آیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، چشمے لگا کے اور وغیرہ وغیرہ، تو ہم جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ہماری میٹنگ اگر بند ہوگی تو ہم اس کو ری جوائن کریں گے، 40 منٹس کے بعد میٹنگ بند ہو جائے گی اگر، تو ہم اس کو ری جوائن کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گیا، پوچھا بھی نہیں کہ اللہ کے رسول کون ہے، ڈائریکٹ آ کے بیٹھ گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے گھٹنوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا، اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے گھٹنوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اپنے ہاتھ اللہ کے رسول کی رانوں کے اوپر رکھ دیا، یعنی بے تکلفی دیکھیں، بے تکلف صحابہ اب اس پہ بڑے حیران ہونے کہ کون بے تکلف بندہ ہے، نہ ہم جانتے ہیں، نہ جان نہ پہچان، اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور گھٹنے سے گھٹنا لگا دیا اور اپنے ہاتھ رانوں پہ رکھ دیے، ٹھیک ہے نا، اور یعنی بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ اچھا، آگے حیرت اور بڑھ دیتی، وہ قول، اور پھر اس شخص نے کہا یا محمد،
اب یہاں پہ تو نا صحابہ کرام بالکل نا ان کی مطلب سمجھ سے باہر ہی ہو گیا معاملہ. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاسلام. ٹھیک ہے، اب وہ انہوں نے نام سے پکارے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کو نام سے نہیں پکارتے تھے، یہ بات یاد رکھیے گا. ہمیشہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ زیادہ کہتے تھے، یا نبی اللہ. تو اب وہ نام سے پکارے. اب یہ اس مسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ میں مطلب مختلف الفاظ اس میں اور بھی ہے شرح. وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے حیران ہوئے اس بات کے اوپر، یہ الفاظ بھی ہیں شاید آگے آ جائیں، کہ ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ تسألہ و تجیبہ، کہ سوال بھی خود ہی کرتا ہے اور پھر تسألہ و تصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور پھر جواب یعنی تصدیق بھی کرتا ہے. یہ شخص جو ہے عجیب شخص ہے. تو کہتے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے اسلام کے بارے میں بتاؤ. تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. قال صدقت. قال یہ آ گیا، اس میں آتا ہے صحیح مسلم کے بعد میں، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. اچھا وہ کہتے ہیں، وہ شخص آ کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ محمد اسلام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز کو قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو. وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور تم حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو. اللہ کے رسول نے جواب دیا. آگے وہ شخص کیا کہتا ہے؟ قال صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے بالکل سچ کہا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس پہ پھر صحابہ کہتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا، کہ ہم صحابہ بڑے حیران ہوئے، لہو یسألہ و یصدقہ، کہ یہ شخص جو ہے خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی جو ہے ان کی تصدیق بھی کرتا ہے. پھر دوسرا سوال، اب وہ آگے حضرت عمر کہہ رہے ہیں، پھر اس نے دوسرا سوال کیا، قال فاخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ، ایمان کیا چیز ہوتی ہے. قال ان تؤمن باللہ، اللہ کے رسول نے جواب دیا ان تؤمن باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان رکھو، وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھو، وکتبہ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھو، ورسلہ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے اوپر یہ ایمان رکھو، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھو کہ اچھی تقدیر بھی اور بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. قال صدقت، کہتا ہے آپ نے سچ کہا. پھر کہتا ہے قال فاخبرنی عن الاحسان، کہ آپ جو ہیں مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا ہوتا ہے. قال ان تعبد اللہ، کہ احسان یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہ ہو سکے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ کیفیت تمہیں حاصل ہونی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قال، پھر اس نے تیسرا اگلا سوال کیا، فأخبرنی عن الساعہ، کہتے ہیں مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، قیامت کب آئے گی. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل، کہتے ہیں کہ جو سوال جس سے تم کر رہے ہو نا، اس کو بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں پتہ. یعنی جو مجھ سے سوال کر رہے ہو مجھے بھی نہیں پتہ، مجھے بھی ایسے ہی نہیں پتہ جیسے تمہیں نہیں پتہ، مطلب جیسے تمہیں نہیں پتہ تو مجھے بھی نہیں پتہ. یہ کوئی ایسے، یہ مطلب علم صرف اللہ کو ہے، مفہوم اس کا یہ ہے. اچھا جبرائیل نے کہا ٹھیک. قال فاخبرنی عن امارتها، کہ مجھے نا اس قیامت کی کچھ امارات بتا دیں، کچھ نشانیاں بتا دیں کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. اللہ کے رسول نے نشانیاں بتائیں. فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ عورت یعنی جو لونڈی ہے نا وہ اپنا رب جنے گی، جو لونڈی ہے وہ اپنا رب جنے گی. وہ اس کے میں ابھی شرح کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، اور تم جو ہے نا یہ عرب جو بدو ہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کو دیکھو گے کہ یہ بہت بڑی بڑی جو ہے بلڈنگز جو ہے وہ یہ بنائیں گے. قال ثم انطلق،
اس کے بعد جو ہے یہ سوالات جواب اس کا کرنے کے بعد جو ہے وہ چلا گیا شخص. فلبثت ملین، تو میں جو ہوں نا، یعنی ملین کہتے ہیں یعنی میں بڑا کشمکش میں رہا، میں بڑا یعنی میں بڑی یعنی ایک الجھن میں رہا، میں بڑا پریشان رہا. سمجھ نہیں آئی ہوا کہ مطلب یہ وہی جو چیزیں میں نے آپ کو شروع میں اشکالات پیش کی کہ سفید کپڑے تھے، ہم جانتے بھی نہیں تھے، سفر کے آثار بھی نہیں تھے، پھر بالکل یعنی جوان بندہ تھا اور جو ہے یعنی نا سوال کر رہا، خود ہی تصدیق کر رہا تھا. تو ثم قال علی، اللہ کے رسول بھانپ گئے اپنے صحابہ کی پریشانی کو. تو کہتے ہیں ثم قال علی عمر، اللہ کے رسول کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سائل کون تھا، یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، فإنہ جبریل، فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، کہ یہ جبرائیل تھے، یہ تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس کے اندر یہ بہت طویل حدیث ہے. انشاءاللہ ہم اس کی بہت ساری جو جزئیات ہیں، بعض جزئیات ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ذکر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت زیادہ یہ طویل حدیث ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگ تھوڑا پریشان ہو رہے ہوگے، یہ جو پہلی کچھ ایک دو حدیث ہیں نا، یہ تھوڑی لمبی ہیں، اس لیے ہم اس میں تھوڑا ہمیں ٹائم لگ رہا ہے. انشاءاللہ اگلی جو حدیث ہیں، آپ لوگ شاید دیکھو گی کتاب کہ بہت ایک سطر کی حدیث ہے، تو انشاءاللہ وہ پھر ہم جلدی کور کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ بنیاد ہے اس کتاب کی، اس لیے اس پہ ٹائم لگے گا اور ہم لگائیں گے بھی، تاکہ ہم حق ادا کر سکیں. ہم نے جان تو چھڑانی نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ حق ادا کر سکیں. اس کا مفہوم میں آپ کو ترجمہ ہمارا ہو گیا، کچھ مفہومی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، پھر جزئی باتیں جو ہیں ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، اور ابھی آپ کے سوالات لے لیں گے. اچھا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ فرشتے حضرت جبرائیل جو تھے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے انسانی شکل میں، یعنی فرشتے انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فرشتے جو ہیں انہوں نے سفید لباس پہنا تھا، یعنی سفید لباس پہننا جو ہے وہ مستحب لباس ہے، اللہ فرشتے پہنتے ہیں، فرشتوں کا لباس ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، البسوا البیاض فإنہ اطیب واطہر وکفنوا فیہا موتاکم، کہ سفید کپڑے پہنا کرو، کہ سفید کپڑے جو ہیں وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اچھے ہوتے ہیں. وکفنوا فیہا موتاکم، اور سفید لباس میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. تو سفید کپڑے جو ہیں وہ مستحب ہیں. پھر فرشتے جو ہیں، مائک آف کر لیں عائشہ، آپ جو ہے یعنی فرشتے جو ہے وہ انسانی شکل میں بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، فرشتے جو ہیں انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس میں سوال آپ کو بتایا گیا کہ 3-4 چیزیں، کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، ایمان کس کو کہتے ہیں، احسان کس کو کہتے ہیں، اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ کیا ہوں گی. تو یہ 4 بنیادی اس کے اندر مضمون ہیں، وہ آپ لوگوں نے تفصیل سے پڑھ لیا، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا. انشاءاللہ تفصیل ہم ڈسکس بھی کریں گے. اور اس میں ایک ہمیں بات پتہ چلی کہ بعض اوقات جو استاد ہے وہ سوالات کے ذریعے سے، سوال پوچھنے کے ذریعے سے جو ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ فرشتوں کا طریقہ ہے یا انبیاء کا طریقہ، کہ وہ سوال کر کے جو ہے طالب علم کی جو ہے توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، وہ اس سے جو ہے وہ اس کو دین سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک مفہومی باتیں تھیں، باقی اس کے اندر جزئی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو وہ انشاءاللہ پورے 40 منٹ کی کلاس ہم اگلے لیں گے تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، ابھی اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہو گیا ہے، مفہوم میں نے آپ کو عمومی بتا دی ہے. یہ حدیث اب آپ لوگ نے نیکسٹ ہفتے تک یاد کر لینی ہے. امید ہے کہ پہلی حدیث آپ لوگوں کو جو ہے وہ یاد ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کے اب سوال ہیں تو آپ لوگ بتا دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.